السلام علیکم، میں ہوں محمد رمضان ددوڑا اور آپ دیکھ رہے ہیں بزم ٹی وی یوٹیوب چینل۔ آج کی اس انفارمیٹیو ویڈیو میں یورپ کے ایک چھوٹے سے ملک کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں۔ دنیا کا ایسا ملک جس میں یہودیوں کا ایک بہت بڑا قبرستان ہے، ایسا ملک جس میں کسی بھی گھر میں داخل ہونے سے پہلے جوتے اتارنے پڑتے ہیں، ایسا ملک جس میں وائن سے جڑی ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو کہیں بھی نظر نہیں ملیں گی، دنیا کا ایسا ملک جو پوری دنیا میں شراب کی برآمد سے چلتا ہے۔ آپ جان گئے ہوں گے کہ ہم بات کرنے لگے ہیں یورپ کے ایک چھوٹے ملک مالداوا کے بارے میں۔ تو ناظرین کرام، چینل کو کر لیں سبسکرائب اور کرتے ہیں ویڈیو سٹارٹ۔ دوستو، مالداوا کا آفیشیل نیم ریپبلک آف مالداوا ہے۔ انگریزی میں اسے مالڈاوا اور اردو میں اسے مالداوا کہتے ہیں۔ یہ ایک لینڈ لاک کنٹری ہے۔ مالداوا ایک ایسا ملک ہے جس کو کوئی سمندر نہیں لگتا۔ مالداوا یورپ کے ان 5 ممالک میں سے ایک ہے جس کو صرف 2 ہی پڑوسی ممالک ہیں۔ مالداوا کا دارالحکومت چشنو ہے۔ مالداوا کی 92% آبادی مسیحیت ہے اور 6% آبادی کسی مذہب سے تعلق نہیں رکھتی۔ مالداوا کا کل رقبہ 33,851 مربع کلومیٹر ہے، جو دنیا کا 133واں بڑا ملک ہے۔ مالداوا کی کل آبادی 35,08,353 نفوس پر مشتمل ہے اور 86 افراد فی مربع کلومیٹر میں رہتے ہیں۔ مالداوا کی 82% آبادی رومینین لوگوں کی ہے۔ مالداوا کے پرندوں کا گھر بھی کہا جاتا ہے۔ مالداوا میں لاکھوں کی تعداد میں پرندے آ جاتے ہیں اور کچھ پرندے یہاں آ کر رہ جاتے ہیں اور کچھ پرندے آپس میں ملاپ کر کے واپس چلے جاتے ہیں۔ مالداوا میں آپ کسی بھی گھر میں داخل ہوں تو آپ کو گھر سے باہر جوتے اتارنے پڑیں گے اور آپ کو اسی گھر کے جوتے استعمال کرنے ہوں گے۔ یہ مالداوا کے لوگوں کا رواج ہے۔ مالداوا یورپ کا وہ ملک ہے جس میں ایک خاص دن وائن فیسٹیول ڈے منایا جاتا ہے۔ مالداوا میں ہر قسم کی وائن تیار کی جاتی ہے۔ مالداوا ایسا ملک ہے جس میں ہر گھر میں وائن تیار کی جاتی ہے۔ مالداوا میں ہر گھر کا اپنا انگوروں کا باغ ہوتا ہے اور لوگ ان انگوروں سے وائن تیار کرتے ہیں۔ مالداوا کا دارالحکومت میں ایک شراب کا اسٹوریج بھی ہے جس میں مالداوا کے لوگ شراب تیار کر کے سٹور کرتے ہیں۔ یہ سٹور 250 کلومیٹر ہے۔ مالداوا کی شراب 5000 سال پرانی ہے۔ مالداوا کے ملک کو چلانے کے لیے سب سے بڑا ذریعہ شراب ہے۔ مالداوا پوری دنیا میں شراب بیچ کر اپنی ضروریات کو پوری کرتا ہے اور زیادہ شراب روس کے ایکسپورٹ کی جاتی ہے۔ مالداوا میں شراب پینے کا ایک خاص دن مقرر ہوتا ہے جس دن مالداوا حکومت ہر شہری کو 1 دن کے لیے شراب مفت فراہم کرتی ہے اور لوگ شراب پی کر لطف اندوز ہوتے ہیں۔ مالداوا کی کسی عمارت کا فوٹو آپ کیمرے یا موبائل سے نہیں لے سکتے، اس سے آپ کو جرمانہ اور سزا بھی ہو سکتی ہے۔ مالداوا میں آپ کو عمارتیں بوتل کی شیپ میں ملیں گی۔ مالداوا میں انٹرنیٹ کی سپیڈ زیادہ ہے اور دنیا بھر میں مالداوا سپیڈ نیٹ کے لحاظ سے 3 نمبر پر ہے۔ مالداوا میں جنگلات بہت زیادہ ہیں اور پیڑ کے درخت بھی بہت زیادہ پائے جاتے ہیں۔ مالداوا کے جنگلات میں بھیڑیے، سور، ہاتھی، ہرن، خرگوش اور جنگلی بلیاں بہت پائی جاتی ہیں۔ مالداوا میں کسی بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو گھر کے سب سے بزرگ عورتیں بچے کو دودھ اور شہد سے نہلاتی ہیں۔ مالداوا کے شہر چشنو میں یورپ کا سب سے بڑا یہودیوں کا قبرستان ہے۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہودیوں کا ملک اسرائیل ہے اور یہودیوں کا مالداوا میں قبرستان سے کیسے؟ تو اس کو جاننے کے لیے ہمیں تاریخ میں جانا ہوگا۔ دوسری عالمی جنگ میں مالداوا سب سے زیادہ یہودیوں کی آبادی والا ملک تھا۔ دوسری عالمی جنگ میں ہولوکاسٹ میں یہ قتل عام نازی کنگ ہٹلر نے 60 لاکھ یہودیوں کو قتل کروا دیا تھا۔ یہودیوں کو بہت زیادہ نسل کشی کی تھی۔ اس قتل عام میں چشنی نو قبرستان میں 20,000 یہودیوں کو دفنایا گیا ہے۔ مالداوا میں کوئی سیاحتی مقامات نہیں ہیں جس طرح دیگر یورپ میں ہیں۔ مالداوا ایک کرپٹ ترین ملک ہے اور زیادہ لوگ غربت کی لکیر کے نیچے زندگی گزار رہے ہیں۔ مالداوا میں انگور کے پتوں سے سوپ تیار کیا جاتا ہے جس کو لوگ اور سیاح کافی شوق سے پیتے ہیں۔ قدیمی دور میں مالداوا پر مختلف قبیلوں نے مختلف ممالک سے آ کر مختلف بستیاں آباد کیں اور ان آنے والے قبیلوں میں زیادہ تر لوگ رومی تھے
جو رومی دور حکومت میں اس ملک میں مسلط ہونے سے پہلے آباد ہو چکے تھے۔ رومیوں سے پہلے سربتی اور سکوٹی لوگ یہاں رومانیہ سے آ کر مالداوا کے کافی علاقوں پر آ کر آباد ہو گئے تھے۔ رومیوں نے اس ملک پر اسی علاقے پر پہلی صدی میں حکومت قائم کی۔ رومیوں کا دارالحکومت پہلی صدی سے 7ویں صدی تک محیط رہا۔ رومیوں کے بعد سلطنت پر بازنطینی سلطنت کا جھنڈا لہرانے لگا۔ بازنطینی کے دور حکومت میں یہاں بسنے والے لوگوں نے عیسائیت کو اپنا لیا۔ یہ ملک ایشیا اور یورپ کے سب سے زیادہ استعمال ہونے والے راستے پر ہونے کی وجہ سے مختلف قبیلوں کے نشانے پر رہا۔ ان قبیلوں میں سائبر کے ہون لوگ، کریمیا کے گوت، ہنگری کے گلیار، منگولیا کے آنے والے منگول، وسطی ایشیا سے آنے والے پیجز اور چین سے آنے والے کمیان قبیلے کے لوگ اہمیت کے حامل رہے ہیں۔ ان قبیلوں نے جتنا قبضہ کرنا تھا قبضہ کیا اور اپنی حکومتیں قائم کی۔ 1 صدی تک ان قبیلوں نے مالداوا پر حکومت قائم کی۔ 8ویں صدی کے آغاز میں یہ مالداوا البانیا، بوسنیا، یونان، کروشیا، ہنگری، مقدونیہ، رومانیہ، سربیا، سلواکیہ، یوکرین اور ترکی کے علاقے پر پہلی بلغارین سلطنت کی بنیاد رکھی۔ یہ سلطنت 10ویں صدی تک قائم رہی۔ اس سلطنت کے بکھرنے کی وجوہات میں بلغاریہ کے حکمرانی کرنا تھا۔ یہ سلطنت ٹوٹ کر بلغاریہ کے کئی حکمرانوں کے ہاتھ آئی اور اس کے کئی حصوں پر مقدونیہ کے لوگوں نے ایک بار پھر بازنطینی سلطنت کی بنیاد رکھی۔ بازنطینی سے ایک بار پھر بلغاریہ نے اپنے مقبوضہ علاقے واپس لے لیے اور باقاعدہ طور پر پرسنالٹی آف مالدووا کی بنیاد رکھی۔ بذریعہ سلطنت 2 صدیاں گزرنے کے بعد عثمانیوں کی نظر میں آ گئی۔ 1388 اور 1392 میں عثمانیوں نے مالداوا پر قبضے کی کوشش کی، مگر ہنگری اور سربیا کو ڈر تھا کہ کہیں اسلام مالدووا میں داخل نہ ہو جائے۔ اس لیے ہنگری اور سربیا نے مالدووا کی مدد کی اور عثمانیوں کے حملے کو ناکام بنایا۔ پھر عثمانیوں نے خاندان کریمیا کے ساتھ مل کر ان ممالک پر لشکر کشی کی اور اسے سلطنت عثمانیہ کا حصہ بنا لیا۔ 1775 میں آسٹریا نے مالدووا کے شمالی مغربی حصے پر قبضہ کر لیا۔ 1812 میں روس نے مالدووا کی موجودہ ریاست دی سربیا کے ساتھ الحاق کر دیا۔ 1859 میں افلاک یعنی ولاچیا نے مالدووا کے ساتھ الحاق کر کے نئی رومانیہ کی بنیاد رکھی۔ 1768 سے 1854 تک روسیوں کے قبضے میں رہا۔ 1918 میں مالدووا ایک بار پھر رومانیہ کے ساتھ الحاق برقرار رکھا، مگر 1924 میں یہ سوویت یونین کا ایک اشتراکی اور خود مختار علاقہ قرار پایا، جبکہ 1940 میں اس کی خود مختاری کو ختم کر کے اشتراکی جمہوریہ کا درجہ دیا گیا۔ سوویت یونین کے اختتام کے موقع پر سب ریاستیں اپنی آزادی کے اعلانات کر رہی تھیں، تو 27 اگست 1991 کو مالداوا نے سوویت یونین سے آزادی کا اعلان کر دیا۔ 25 دسمبر 1991 کو مالداوا ایک آزاد ریاست بن چکا تھا، مگر اس ملک کو اقوام متحدہ کی جانب سے 2 مارچ 1992 کو آزاد ملک قرار دیا۔ پھر 29 جولائی 1994 کو مالداوا نے اپنا آئین منظور کیا، جو آج بھی مالداوا میں اپنایا جا رہا ہے۔ مالداوا کی کرنسی لیو ہے۔ مالداوا کے مالی حقوق کی بات کی جائے تو اس کے مغرب میں رومانیہ اور جبکہ شمال مغرب اور مشرق کی جانب سے یوکرین نے اسے گھیرے میں لے رکھا ہے۔